हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती हैं। बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। हजरत उमर का हाल ये था, आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा की नाराज़गी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हज़रत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हज़रत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हज़रत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपके घर का माहौल देखा तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं, आपका भी वैसा ही हाल है। अब हज़रत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूँ। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूं। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत भी होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को और गलती पर डांटते वो डांटना शुरू कर दे, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है। हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मजहब है। और अब आओ, इस्लाम ने औरत को जो एक और रूप दिया है, एक और मकाम दिया है, और वो मकाम माँ का मकाम दिया है, और माँ के कदमों तले जन्नत फरमाया। माँ का क्या मकाम दिया कि माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लो तो हज मकबूल का सवाब है। अच्छा, इस्लाम की तालीमात की जो बुनियाद है, जो माखज है, जो मर्जा है, जिसके जरिए से समझे इल्म फजल की नहरें जारी होती है, वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। अब जरा समझिएगा माँ का मकाम कैसा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा। और सूरह बकरा, बकरा किसको कहते हैं? गाय को। ये कौन सी गाय थी? ये दुनिया की सबसे कीमती गाय थी। अगर इस तफसीर को पढ़े ना तो अल्लाह अकबर, पता ये चलेगा कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन टॉपिक है, वो भी माँ का अदब ही है। वो एक नौजवान ही तो था ना जिसने माँ की खिदमत की, और अल्लाह ने उस खिदमत का सिला ये दिया कि एक ऐसी गाय उनको मिल गई कि जो सोने के वजन के मुताबिक बेची गई। तफसीली वाकया है, मैं वाकया पूरा बयान नहीं करता, इशारा दे रहा हूं कि सूरह बकरा का भी अगर पैगाम पढ़े, मुफस्सिरीन ने लिखा कि सूरह बकरा का पैगाम यह है कि अपनी माँ का अदब करे, अपने वालिदैन का अदब करे। और जब वालिदैन का अदब करता है, अल्लाह ऐसे नवाजता है, गैब के खजानों से नवाजता है। और माँ की दुआएं, अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बिस्तामी कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपके बारे में आता है। एक बार सर्दी की रातें थी, माँ के लिए माँ ने पानी मांगा। आज की माँ पानी मांगे तो बेटा कहता खुद पी लो माँ, बल्कि बच्चे माँ से पानी मांग रहे होते हैं। बिस्तर पर बैठकर माँ को ऑर्डर चला रहे होते, अम्मी पानी ले आओ, अच्छा चाय बना दो, अम्मी ये कर दो। यार माँ है, ये होटल वाली है? अब तो बूढ़ी हो गई ना माँ, अब तो तुम्हारी बारी है, कुछ माँ की खिदमत कर लो। कभी खुद खड़े होकर पानी पिलाओ, कभी खुद खड़े होकर माँ को कोई चीज पेश करो। अब भी माँ को ऑर्डर देना है। मगर कमाल है माँ कि बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, खिदमत से फिर भी उसका जी नहीं चुराती, फिर भी उसकी खिदमत करती है। नाश्ते में ये खाना है बेटा, दोपहर को क्या खाओगे? अल्लाह अकबर। बायजीद बिस्तामी से माँ ने पानी मांगा। आप कहते हैं ठंडी रात थी, पानी लेकर माँ के पास गए, माँ की आंख लग गई। हम जैसा कोई होता तो बिस्तर के किनारे गिलास रखता, खुद भी सो जाता। सर्द रात थी, सारी रात
پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے. پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے, کب پانی کی ضرورت ہو. جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا, تو وہ برف بن گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا. تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا, گلاس کو الگ کیا نا, تو خون نکلنے لگا چمڑی سے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا, آپ آرام کر رہی تھی, میں کھڑا رہا, اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا. تو ماں نے کیا کہا, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں کے دل سے دعا لگی نا, وہ با یزید بستامی بن گئے, وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیں اچھا, آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے. دیکھیں ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو, خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے. ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے, آپ کی ماں آپ کو دعا دے. وہ دعا جو ہے نا, ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے, پھر تو کیسا مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا. تو اب سوچئے کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے. تو مبارک ہو ان خواتین کو, ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا, اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کون ڈیزرونگ ہے, سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے. حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار. پھر کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی, مگر سبحان اللہ اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث, جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے, تفسیر کی کیا ضرورت ہے, خود ہی قرآن پڑھ لو, خود ہی حدیث پڑھ لو. آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی اب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے, 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے, ماں کی خدمت کرو, ابا کو ڈالو سائڈ پہ. نہیں, اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی, اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی. اللہ اکبر, علماء کی شان دیکھیں. پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا. کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا, وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی. ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی, بڑی ڈیٹیلڈ, اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا, ایسے ہی نہیں کہا. ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. نمبر 1, ماں بچے کو پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے, اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں, کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے. نمبر 2, جب پیدائش ہوتی ہے, رائٹ دا ٹائم آف پیدائش, وہ بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے, شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اور تیسری ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پھر پالتی ہے. فرمایا ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, اس لیے 3 بار ماں کہا. اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے, وہ بچے کو پالتا ہے, اس لیے 1 بار والد کہا. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے. اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا, یعنی والد کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری شریعت ہے. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں, تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی,
محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ،
اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب سے اللہ اکبر ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی پہ دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ، سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ